اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد وعلے محمد۔ عزاداران شہزادی کونین اہل بیت چینل لندن سے یہ میری 4th مجلس ہے، سیٹرڈے نائٹ کی، ویکینڈ کی۔ سیرت شہزادی کونین مادر حسنین مظلوم بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی۔ شہادت ایام فاطمیہ کی یہ مجلس مسلسل 3 دن سے آپ سے معروضے کر رہا، اور آج یہ 4تھی مجلس ہے اور کل والی 5ویں مجلس ہے شہادت کی۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا کہ اللہ کا اعلان کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور میں نے اس کی تفصیل سنائی۔ کوثر کے معنی کثیر اولاد کے ہیں، کثیر اولاد کی، اور اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، جو وہ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ایسا وعدہ پورا کیا کہ آج پوری دنیا میں اولاد فاطمہ موجود ہے جن کے اوپر صبح اور شام درود بھیجا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی زہرا کی زندگی کا کہ کئی پہلو، جس میں سے ایک پہلو پہ میں نے کل والی مجلس میں کہا کہ جو آپ کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین ایک پہلو تھا، وہ تھا پروپیگیشن، تبلیغ کرنا۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں جب تک شہزادی رہی، مسلسل عورتوں کو دین بتاتی رہی، اور انجرڈ ہونے کے بعد بھی وہ جو 75 ڈیز والی روایت ہے، اس میں بھی بی بی نے مختلف انداز سے تبلیغ کی۔ کل جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا ہوں۔ بی بی زہرا کی 1 یا 2 چیزیں بتا دیتا پہلے، اس کے بعد پھر سیرت پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آج تک بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ میں ڈیٹس میں ڈفرینسز ہیں، کئی کوئی 75 ڈیز مانتا ہے، کوئی 90 ڈیز مانتا ہے، لیکن ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ 75 ڈیز سے 90 ڈیز تک، یہ جو آلموسٹ 15-16 ڈیز ہے، یہ سارے کے سارے ایام فاطمیہ۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کون سے 75 دن میں رسول کی بیٹی شہید ہوئی یا 90 دن میں، کوئی مشکل نہیں، یہ آپ اس میں الجھے نہیں، کنفیوز مت ہو۔ دونوں ڈیٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ، دونوں ڈیٹس، اس لیے کہ بی بی زہرا کا اتنا حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے غم کریں، زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، زیادہ سے زیادہ ان کا غم منائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اتنا موقع مل رہا ہے کہ حسین کی ماں کا ہم ماتم کر سکیں۔ کیا اتنا حق نہیں ہے بی بی کا پورا حق ہمارے اوپر ہے۔ تو بہرحال شہادت کی ڈیٹس میں اختلاف ہے، لیکن ولادت کی ڈیٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 20 جمادی الثانی اسلام جب 5 سال کا تھا جب آپ کی ولادت، ڈیٹ آف برتھ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہ ایک ہی ڈیٹ ہے تاریخ میں۔ اچھا، دوسری چیز، بی بی کی جو لحد ہے، گریو ہے، اس کے معاملے میں آپ کو کلیئر کر دوں آج 4تھی مجلس میں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں، ایک روایت سے جنت البقیع ہے، ایک روایت سے جو بی بی کا حجرہ تھا اسی حجرے میں میرے مولا نے آپ کو دفن کیا تھا، ایک روایت سے ریاض الجنہ مدینہ منورہ کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ ممبر رسول سے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے ممبر سے میری لحد تک یہ جو پیچ ہے، اس شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ جو پیچ ہے، یہ جنت کا ایک پارٹ ہے، پارٹ آف جنہ ہے۔ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ حصے پہ 1 رکعت نماز کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ سنی شیعہ سارے لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو جگہ ہی نہیں ملتی، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایون اس جگہ کی کارپیٹ جو ہے مسجد نبوی کی
اس جگہ کی کارپیٹ کا کلر بھی ڈفرینٹ ہے، اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ وہی جگہ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے معنی جنت کا ایک حصہ، پارٹ آف جنہ. ممبر رسول سے سرکار کی خبر مبارک تک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ جنت کا ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے وہاں دفن کیا، اسی لیے یہ تینوں جگہ پہ بی بی کی زیارت ہے. جنت البقیع ہم اس لیے بولتے کہ یہ روایت مولا حسن سے آئی ہے. مولا حسن کی جو وصیت تھی، امام حسن علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ مولا حسین سے کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. نانا کی، لیکن ظالمین نے دفن ہونے نہیں دیا. آپ جانتے ہو پوری ایک تاریخ ہے. مولا حسن نے کہا تھا کہ بھیا حسین مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر دنیا روکے تو مجھے ماں کے پہلو میں لے کے جا کے دفن کر دینا. تو یہی آج جو مولا حسن کے لیے یہ کنفرم ہے کہ آپ جنت البقیع میں. تو اس روایت سے اس سے یہ وصیت سے ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ شہزادی کونین جو ہے وہ جنت البقیع میں. جنت البقیع کے جو گریوز ہیں، 4 گریوز ہیں. مولا حسن ہے، چوتھے امام ہے، 5ویں امام ہے، 6ٹھے امام. اس کے اوپر والی گریو جو ہے ایک الگ سے، بعض علماء کہتے ہیں وہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، امام علی کی والدہ، جناب ابو طالب کی زوجہ، ہماری ماں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، اللہ کے رسول کے چچا. میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. اور سائڈ میں ایک دیوار ہے، دیوار کے بازو ایک لحد ہے، وہ جو ہے وہ شہزادی کونین کی ہے، علماء یہ کہتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ جب فرزند مظلوم بی بی زہرا کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو امام ہی آگے بتائیں گے کہ اصل دادی کی خبر کا ہے. دوستو یہ بھی ایک مظلومیت ہے میری شہزادی کی. اس طرح آپ لے کہ اتنی مظلومیت ہے کہ شہادت کی تاریخ میں ڈفرنس ہوئے، اس کے بعد گریو جہاں لحد جہاں قبر جہاں اس میں بھی ڈفرنس ہے. یہ ہماری بیوی کی مظلومیت ہے. آپ اس انداز سے لیں کہ کتنی مظلوم شہزادی ہے یہ، کہ آج تک ہم کو صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ بیوی کا جو ہے خبر مبارک کا. لیکن یہ آپ الجھے نہیں، جنت البقیع انشاءاللہ ہم کو جانا نصیب کرے، وہاں پہ بھی شہزادی کی زیارت پڑھو. اور اگر آپ باب قبلہ کی طرف سے، باب جبرائیل سے اگر آپ انٹر ہوتے، باب جبرائیل سے مسجد نبوی میں، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ کا جو حصہ ہے، لیفٹ سائڈ کا چند قدم کے بعد ہی باب جبرائیل سے انٹر ہو، لیفٹ سائڈ پہ یہ وہ جو پیچ ہے یہ میری شہزادی کا گھر تھا. آج بھی وہاں پہ ایک دروازہ ہے، ڈور ہے، سٹیل کا ڈور بنا ہوا، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا ہے. یہ وہی دروازہ ہے جہاں میری شہزادی کا دروازہ جلایا گیا تھا. ایک آج سے کچھ 50 سال 60-70 سال پہلے تک وہ چکی کا پارٹ بھی تھا وہاں پہ. وہ چکی جو بیوی کی تھی اس کا ایک حصہ بھی تھا جو روایتوں میں، وہ حصہ وہی میری بیوی کا گھر تھا. وہی دروازہ ہے جس کو ظالمین نے جلایا تھا. باب جبرائیل سے اگر آپ انٹر ہو، ذرا چند قدم آگے بڑھو تو رائٹ سائڈ پہ صفہ کا چبوترا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ سرکار کا روضہ ہے. سرکار کا روضہ اور وہ دروازہ ایک ہی اس کے اندر ہے. وہی بیوی کا گھر تھا، ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا. سارے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے اصحاب کے، صرف ازواج کے صرف ایک ہی دروازہ تھا جو میری شہزادی کونین کا تھا، مادر حسنین کا تھا، جو ہمیشہ کھلا رہا. اسی دروازے کو، اسی ڈور کو ظالمین نے جلایا تھا. بس میں نے ایک ہلکی سی ہسٹری بتائی آپ کو، اس لیے کہ وقت نہیں، کل کی ایک مجلس رہ گئی، پھر انشاءاللہ آگے اہل بیت پہ پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. صفہ کا چبوترا سامنے ہے. ایک آپ سمجھ لیں چبوترا کیا ہے، یہ بھی شیعہ سنی ساری کتابوں میں. وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور دعائیں قبول بہت ہوتی. یہ جو صفہ کا چبوترا ہے، یہ جب اصل مسجد نبوی تھی سرکار کے زمانے میں، یہ مسجد سے باہر تھا. یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. آج یہ مسجد کے اندر آ گیا، لیکن اس وقت مسجد سے باہر کا حصہ تھا. یہ باہر کا حصہ ہے. اور یہاں پہ لوگ آ کے کون رہتا تھا یہاں پہ؟ بیچلرز رہتے تھے. کون سے بیچلرز؟ جو نیا اسلام قبول کرتے تھے لوگ آ کے. ان کا گھر نہیں ہے، اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹیلز کچھ نہیں تھے. تو یہاں پہ ایک چبوترا بنوا دیا گیا تھا مسجد کے باہر. تو دن بھر لوگ محنت کرتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، دن بھر جاب کرتے تھے، اور شام میں آ کے وہاں پہ ٹھہرتے تھے سونے کا. ایک چھوٹی سی اٹیچی، چھوٹا سا سوٹ کیس ہوتا تھا ان کا، بستر کا، ان کے کپڑوں کا وہاں رکھا جاتا تھا. اور وہ لوگ
دن بھر جاب کرتے تھے، شام میں آ کے وہاں پہ آرام کرتے تھے، سامنے مسجد تھی، وہیں سوتے تھے، پھر صبح اٹھتے تھے، جاب کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جیسی وہ لوگ ارن کرتے تھے پھر الگ الگ موو ہونے لگتے تھے، اپنا گھر لے لیا، اپنا روم لے لیا، جیسا جو بھی سسٹم تھا۔ ایون اس چبوترے پہ جب جناب سلمان فارسی، جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ غلام تھے، آزاد کیا رسول نے، مولا اللہ کے رسول نے آزاد کر کے جب سلمان یہاں آئے تو سلمان بھی جو ہے اس صفا کے چبوترے پہ ٹھہرے، وہاں ٹھہرے تھے کچھ مہینے، اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر لے لیا، جیسا بھی اس زمانے کا سسٹم تھا۔ تو یہ بڑی برکت کی جگہ ہے۔ میں نے خالی مسجد نبوی کے اندر کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا اب کہ بی بی کا گھر کا ہے۔ اب میں سیرت شہزادی کونین کے اس حصے پہ آ رہا کہ بی بی کی زندگی کو میں نے آپ سے اس دن کل کی مجلس میں بتایا تھا کہ شہزادی کونین کی زندگی میں اگر آپ ان کی 18 ایئرس کی لائف کو ڈیوائڈ کرو، دیکھیے میں ایک ہسٹری بتا رہا، سیرت بی بی زہرا، سیرت بی بی زہرا سے ہم اپنے لیے کیا امپلیمنٹ کرنا، اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کرنا، صرف انفارمیشن کے لیے کہ ہماری کہ بی بی زہرا کی زندگی کیا، اس لیے کہ عام طور پہ شہزادی کی زندگی کے وہ حصے پیش نہیں کیے جاتے۔ شہزادی کی زندگی میں آپ کا علم تھا، اتنا علم تھا، اس لیے کہ آپ خود سوچو، جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، امام علی بھی اللہ کے رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھے اور مادر حسنین بھی رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو علم علی ہے وہی علم فاطمہ ہے، جو علم فاطمہ ہے وہی علم علی ہے۔ شہزادی کا بھی علم کا یہ عالم ہے، آپ کے بھی بڑے بڑے خطبے ہیں، آپ کے بھی بڑی بڑی سیئنگز ہیں، وہی افسوس کے ٹائم نہیں، آپ کا جو سرمن ہے دربار کا وہ ضرور پڑھنا چاہیے، جب آگے چلوں گا تو میں بتاؤں گا۔ تو یہ بی بی کا علم ایسا علم تھا، اتنا ایسے سوالات لوگ کرتے تھے، اور بی بی زہرا شہزادی کونین عورتوں کو سیٹسفائی کرتی تھی۔ اس زمانے میں 10 سال مدینہ منورہ میں بی بی رہی، 10 سال بی بی نے وہ پروپوگیشن کیا، اللہ کے رسول کے دین کی، اسلام کی وہ پروپوگیشن کیا کہ ساری کی ساری عورتیں میری بی بی کے پاس آتی اور بی بی ان کو اسلام بتاتی۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے میسیج ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی عورتوں کو چاہیے، ہماری عورتوں کو چاہیے کہ فقہ کو سیکھے، عورتوں کو چاہیے کہ اسلام کو سیکھے، کہ وہ اپنی اولاد کو بتا سکے۔ اس لیے کہ اگر تم بیٹی کو نہیں بتاؤ گے، تم بیٹے کو نہیں بتاؤ گے تو بچے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسی لیے کہ ماں کی گود میں بچے پلتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ عورت کو مجتہدہ بن جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ عورت کو آپ دین کے مولوی بن جاؤ، نہیں بابا، یہ سب نہیں بول رہا۔ میں یہ بول رہا کہ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فقہ سے ہر چیز تمہارے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر ہے، تھوڑا سا ٹائم سپیئر کرو۔ اگر تم یہ ٹائم سپیئر کرو گی تو تم اپنی اولاد کو دین بتا سکو گی۔ یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے۔ میری شہزادی کی اگر میں سیرت پڑھ رہا تو یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے میری شہزادی کا، کہ سیرت بی بی فاطمہ میں یہ ہے کہ اگر تم اولاد کو دین نہیں بتاؤ گی، تاریخ کا مشہور ترین واقعہ آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ بی بی کیسے تعلیم دیتی تھی، کیسے بچوں کو ریز کر رہی۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھو کہ مادر حسنین کے جو بچے ہیں، حسن اور حسین، وہ امام ہیں، یہ یاد رکھو، وہ امام ہے۔ امام دنیا میں آ کے علم کو حاصل نہیں کرتا، یہ ہمارا بلیو ہے۔ امام کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نارمل چائلڈ کو جیسے آپ تربیت دیں گے، ایک نارمل چائلڈ کو جیسے آپ ریس کریں گے، ایک نارمل چائلڈ کا جیسے آپ براٹ اپ کریں گے، ویسے امام کے لیے ضرورت نہیں ہے، امام کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ بچہ ہے اور وہ ماں ہے۔ بی بی زہرا نے مولا حسن کے ساتھ، آپ دیکھو کہ مولا حسن کا 3 یا 4 سال کا سن ہے، 3-4 سال کا سن۔ میرا شہزادہ روز مسجد نبوی جاتا ہے بابا کے ساتھ، کیوں جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد بچوں کو امام بارگاہ کو لے کر آؤ، بچوں کو مسجدوں میں لے کے آؤ۔ لندن میں پورے جو مجھے اہل بیت چینل پہ اس وقت لائیو سن رہا، میں ان سے یہی عرض کر رہا کہ بچوں کو ضرور امام بارگاہ، ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو امام بارگاہ لانا، اس لیے کہ لندن میں مسجد اور امام بارگاہ تو ایک ہی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ لے کے جائے، ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ کھیل رہا، وہ ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجلس ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہے۔ بچپنے سے وہ دیکھے کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پہلو میں لے کے کھڑے رہو، کھڑے رہ کے بچہ جیسا بھی سجدہ کرتا کوئی مشکل نہیں۔ مجلس میں بھی ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے بازو رکھو، یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آج تمہارا بچہ آزادار بنے گا، آج تمہارا بچہ مجلس میں جا کے بیٹھے گا تو اس کے کانشیس میں آ جائے گا، اس کے شعور میں آ جائے گا
کہ مجلس حسین میں جانا ہے. اس کے بعد جب یہ بڑا ہوگا تو ہر روز جائے گا امام بارگاہ سے دور نہیں ہوگا, مسجد سے دور نہیں ہوگا. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بس اب تھوڑا سا بی بی زہرا کی زندگی کا وہ پہلو کہ انہوں نے تربیت کے لیے کیا کیا, جبکہ ان کے دونوں بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کو کلیئر کر رہا, ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے, اور وہ دونوں کے دونوں امام ہیں, ان کو تربیت کی ضرورت نہیں. لیکن بی بی زہرا کتنا کوشش ہے, کتنا بی بی احتیاط کر رہی کہ روزانہ مولا حسن صبح میں نماز کے بعد ہر روز اللہ کا رسول, میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ اتنی بڑی تاریخ ہے اور میرے پاس صرف 2 ہی مدرسے ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. لیکن اس کے باوجود روز مولا حسن جاتے ہیں, اور جانے کے بعد اللہ کا رسول نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ درس دیتا, احکامات بتاتا, آپ کے ٹیچنگز, آپ ارشادات, آپ لوگ سوال کرتے آپ جواب دیتے, اس طرح آدھے گھنٹے کی ایک تبلیغ ہوتی تھی. تو اللہ کا رسول جب سنتے تھے اس کے بعد پلٹ کے مولا حسن گھر آتے تھے. مولا علی سے پہلے آ جاتے تھے, میرے مولا سے پہلے آتے تھے. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے تھے بی بی پوچھتی تھی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نانا نے آج کیا نیا مسئلہ بتایا. تو مولا حسن 2.5 3 4 سال کا سن, اپنی زبان میں مولا جو اللہ کے رسول بتاتے تھے نانا, وہ اپنی زبان میں بتاتے تھے کہ نانا نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اب میں آپ سے سوال کرتا کہ بی بی نے کیوں پوچھا, مولا حسن سے کیوں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ بی بی کا جو دروازہ ہے وہ مسجد کے اندر کھل رہا, اور مسجد کوئی آج کی طرح اتنی بڑی مسجد نہیں تھی. سامنے ممبر ہے, سامنے اللہ کا رسول بات کر رہا, بی بی ساری باتیں سن رہی, لیکن صرف پوچھ کے یہ بتایا, مولا حسن سے پوچھ کے یہ ہم کو درس دیا کہ میں حسن کو تربیت نہیں دے رہی, میں حسن سے نہیں پوچھ رہی, میں ان کنیزوں کو بتا رہی کہ دیکھو میرا بیٹا حسن ہے, وہ امام ہے. میں امام سے نہیں پوچھ رہی, امام کو درس نہیں دے رہی, لیکن میں تم کو بتا رہی کہ میں اپنے بچے سے غافل نہیں ہوں, اگنورنٹ نہیں ہوں. How you are ignorant with your child? تم کیسے اتنا اگنورنٹ ہو گئے, تم کیسے ایزی لے رہے بچوں کو. بچہ اولاد, میں ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے, یہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی امانت ہے, ہمارے اوپر ہے. اور اس سے اچھا UK میں پوری دنیا میں جو اہل بیت چینل پہ سن رہا ہوں, اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں. دیکھیں دوستو, دنیا کے جتنے انویسٹمنٹس ہیں تمہارے, بینکس میں ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ہیں, فکس ڈپازٹس ہیں, شیئر مارکیٹ میں جتنے انویسٹمنٹس ہیں, وہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے وہ کام آئے گی. جب تک تم زندہ ہو UK میں اس وقت تک کام آئے گا. یہ جو انویسٹمنٹ ہے اولاد کا, اگر نیک اور صالح تم نے ایک بیٹا نکال دیا, میرا ایک جملہ غور سے سن, شہزادی کونین کی مجلسیں پڑھ, 1442 ہجرہ 2020 جمادی الاول کی مجلسیں, اہل بیت چینل لندن سے. آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ ساری چیزیں جو دنیا کی چیزیں تم نے کی وہ زمین کے اوپر جب تک تم ہو, جب تک تمہارے جسم میں روح ہے, اس کا کام آئے گا. لیکن اولاد ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے, اولاد ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ اولاد کہ یہ انویسٹمنٹ مرنے کے بعد سب سے زیادہ تمہیں کو فائدہ پہنچائے گا. اگر اولاد نیک ہے تو نیچے بیٹا لٹائے گا, وہیں بیٹھ کے سورہ یاسین بھی پڑھے گا, بیٹا لٹائے گا روزانہ فاتحہ پڑھے گا, بیٹا لٹائے گا شب جمعہ تم کو یاد کر کے صدقہ دے گا, بیٹا نیچے لٹائے گا اس کے بعد تمہارے لیے عمل خیر کرے گا, بیٹا تم کو لٹائے گا اس کے بعد جو تمہاری قضا نمازیں ہیں وہ بیٹا ادا کروائے گا, روزے ادا کروائے گا, حج کروائے گا. تمہارا سارے عمل, اگر تمہارے اعمال, تمہارے گڈ ڈیڈز چھوٹے ہیں تھوڑے بھی, تو تمہاری اولاد اگر نیک اور صالح نکل جائے, یا تمہاری بیٹی ہو یا تمہارا بیٹا, اگر وہ نیک اور صالح نکل جائے تو اس کا فرق یہ پڑے گا کہ تمہارے گڈ ڈیڈز جو کم ہیں, بیڈ ڈیڈز جو زیادہ ہے نیچے, وہ بیڈ ڈیڈز کو ختم کر کے وہ گڈ ڈیڈز میں بدل دے گا عمل صالح کر کے.
اگر اولاد کو تم نے، یہ سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ اس میں کبھی بھی غفلت مت کرو. میری بہنوں سے بول رہا جو میری آواز سن رہے، یو کے کی ساری خواتین اور یورپ امریکہ میں جہاں اہل بیت چینل پہ مجھے سنا جا سب کانٹیننٹ میں، کہ یہ چیز مت کرو کہ اولاد کو دیندار بنا لو. تمہارا سب سے بڑا اچیومنٹ، عورت کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ کہ اس کا بیٹا دیندار. میں یہ نہیں بول رہا کہ مجتہد بنا دو، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولوی بنا دو، میں صرف یہ بول رہا کہ اسلام بتاؤ، دین بتاؤ. آپ کو معلوم ہے اسی لندن کا واقعہ، 2 یا 3 بیٹے اور ہائیلی کوالیفائڈ بیٹے تھے. ایجوکیشن ضرور دو. ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو میں بار بار بول رہا کہ اگر بی بی زہرا کی زندگی کو سمجھنا ہے، سیرت شہزادی ایک کونین کی سیرت پہ چلنا ہے، تو جہالت سے باہر نکلو. علم دو بچوں کو، لڑکی کو بھی علم دو، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھو، پروفیشنل کورسز کرو. ہماری قوم کے لڑکیاں ہائیلی کوالیفائڈ رہیں، ہر کمپنی کی CEO بناؤ، پریسیڈنٹ بنے ہماری بچے. ایجوکیشن کے لیے میں تو پروموٹ کرتا پوری دنیا میں کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن، ہارورڈ میں پڑھو، آکسفورڈ میں پڑھو، کیمبرج میں پڑھو، کولمبیا یونیورسٹی، ٹاپ جو یونیورسٹیز ہے اس میں بچوں کو پڑھو. اس لیے کہ ایجوکیشن اچھا ہوگا امام علی سمجھ میں آئیں گے، ایجوکیشن اچھا ہوگا علم آئے گا، کربلا سمجھ میں آئے گا. اگر علم ہوگا تو بی بی زہرا کی زندگی سمجھ میں آئے گی، شہزادی کونین کے ارشادات سمجھ. جاہل کو فاطمہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عالم کو سمجھ میں آئے گی، پڑھے لکھے کو سمجھ میں آئے گی. تو بہترین ایجوکیشن دو بچوں کو. جتنا اچھا ایجوکیشن دو گے اتنا تمہارا بیوی کی سیرت کو، بیوی کی ہسٹری کو پروپوگیٹ کریں گے. جہالتوں بنو گے تو کچھ نہیں کریں گے. تو بات یہ چل رہی تھی، اسی لندن کا واقعہ بولتا. حال یہ تھا، باپ کا انتقال ہوا، باپ کی ڈیتھ ہوئی، میت آئی. آپ کو معلوم اگر دین نہیں ہے تو بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ غور سے سنو 1 منٹ. اگر تم اسلام نہیں بتاؤ گے، سیرت بی بی زہرا کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ بچوں کو تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو. تو ان لوگوں نے نہیں کیا، بہترین دنیاوی تعلیم دی لیکن اسلام کے بارے میں اگنورنٹ تھے. آپ کو معلوم اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ باپ مر گیا. اسی UK کا واقعہ بول رہا، باپ مر گیا، بیٹے میت میں تھے بیٹے، فیونل میں تھے. جب باڈی اندر رکھ رہے تھے، کچھ دیر ہو رہی تھی فیونل، وہ بچے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہی جلدی کرو، ڈو اٹ فاسٹ، آئی ہیو گاٹ ساکر میچ. کین یو امیجن؟ باپ کے فیونل میں آ کے بیٹے بول رہے کہ وی ہیو گاٹ ساکر میچ، ڈو اٹ فاسٹ. کیا مطلب ہے یار، کیا مطلب ہے؟ صرف ایک فارمیلٹی ہے کہ باپ کو زمین کے نیچے لٹاؤ، جاؤ میچ کھیلو. میں اگینسٹ نہیں ہوں کسی چیز کا، میں آپ کو بتا رہا ایسے حالات ہیں، یہ حالات ہیں آج. کیوں؟ کبھی باپ نے لے کے مجلس میں لے کے نہیں گئے، کبھی باپ نے اسلام بتایا ہی نہیں. ایسا بیٹا اپنے باپ یا ماں کی پہلی رات کی نماز پڑھے گا؟ I'm just asking you. میں یہ میسج ریلے کر رہا اہل بیت چینل لندن کے ذریعے کہ بچوں کو دین بتاؤ. اس سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو. آپ سوچو اگر باپ مر گیا، ماں مر گئی، اگر کتنی بدنصیب ماں باپ ہے کہ بیٹا اگر نیچے لٹا کے، اس نے نہ صدقہ دیا، اس نے نہ نماز پڑھی، نہ وہ فاتحہ پڑھا. کیا بولوں میں، کیا بولوں؟ یہ دنیا ہے، یہ ایول ورلڈ ہے. اس کے بعد سنو، اور جب آفس میں بیٹھ کے مجلس ڈیسائیڈ کر رہے تھے، تیجے کی مجلس، سیوم کی مجلس، 3 دن والی مجلس، فاتحہ کی مجلس، وہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. تو سنڈے کے دن پڑھ رہا تھا، 2-3 بجے سم تھنگ، 4 بجے تھا. You know what they said? You will not believe. You will not believe. کہتے ہیں کہ سنڈے کے دن، مثال کے طور پر سنڈے کے دن 4 بجے مت رکھو. I've got soccer final، مجھے فائنل ہے. سوچو، آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا اگر تمہاری اولاد نیک نہیں نکلے گی. یہ بی بی کی ارشاد ہے، بی بی کی سیرت ہے. شہزادی نے مولا حسن مولا حسین سے نہیں پوچھا
یہ بھی ایک میسج ہے کہ باہر سے اگر تمہاری اولاد آئے تو پوچھو بیٹا وے ور یو، واٹ یو ور ڈوئنگ، کیا ہوا آج، دن بھر کیسا گزرا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حق کر کے فرینڈ بن جاؤ، باتیں کرو، اس سے جو گیپ ہے نا وہ دور ہو جائے گا۔ یہ سیرت بی بی زہرا ہے کہ اولاد کو نیک اور صالح بنا لو، یہ تمہارا سب، میں بولتا نا ان ماں باپ کی معراج ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی دیندار نکاح، سنو غور سے، اس کا ثواب دیکھو، ریوارڈ دیکھو، ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی تمہاری دیندار نکل جائے، اسلام پہ نکل جائے، تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گی۔ پلیز، شہزادی کی سیرت کا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو، چیک یور سیلف، اپنی اولاد کو بیٹھو بچوں کے ساتھ۔ آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، دے آر ویری اسمال، ان سے لینگویج کے بیریئر کو ختم کرو، اپنی لینگویج میں بات کرو۔ اس پہ زیادہ نہیں بولتا میں، انگلش تو باہر سیکھ لیں گے بچے، اپنی لینگویج بات کرو۔ اس کے بعد 14-15 سال کے بعد بچے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے اگر ان کو دین نہیں بتایا، بچپنے سے امام بارگاہ لے کر نہیں گئے تو ہوگا کیا؟ دے ول ناٹ کم ٹو امام بارگاہ، دے ول ناٹ کم ٹو سینٹر، دے سے نو، یہ حشر ہونے والا ہے۔ اولاد کی پروٹیکشن، شہزادی کونین نے یہ ہم کو درس دیا، ان کی زندگی کا ایک یہ پہلو تھا کہ ہاؤ ٹو ریز اور کڈس۔ یہی چیز شہزادی زینب نے شب عاشور کربلا میں بتائی، ثانیہ مظلوم بی بی زہرا نے کربلا میں بتایا۔ شب عاشور اون و محمد کو دین بتا رہے تھے جب مولا حسین خیمے پہ گئے تھے، جنگوں کے واقعات بتا رہے تھے، اور بتا رہی تھی بی بی کے بیٹا تمہارے نانا امام علی علیہ السلام اور تمہارے گرینڈ فادر جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اسلام کے لیے یہ کام کرتے تھے، سیکریفائس کے جذبے کو بتا رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھی۔ میں پوچھتا کہ اون و محمد کو، بی بی زینب کو کیا ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی؟ بی بی زینب کے بچے، کسی اور کے بچے نہیں، یہ نارمل چائلڈ نہیں ہے، یہ شہزادی مظلوم بی بی زینب کے بچے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی مولا حسن مولا حسین کے ہاتھوں میں، جنہوں نے آنکھ کھولی مولا علی کے آنکھوں میں، جو مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ آگے بڑھے، جو ان کے سائے میں جن کی پرورش ہو، اور بی بی زینب جس کی پرورش کرے، ان بچوں کو موٹیویٹ کیوں کر رہی کہ اسلام کے لیے تم کو یہ کرنا تھا۔ میں آج یہ نہیں بول رہا کہ تم سیکریفائز اسلام کا وہ دو، نو، میں خالی اسلام بتانے کے لیے بول رہا۔ اس دور کا ڈیمانڈ یہ تھا کربلا کا کہ جنگ کرنا، لیکن آج جنگ نہیں کرنا ہے، آج اسلام پہ رہنا ہے، آج کربلا پہ رہنا ہے، آج پروپوگیشن کرنا ہے، آج کربلا کے میسج کو، بی بی کے میسج کو دنیا تک پہنچانا ہے، آج اسلام کا ایک ایگزامپل بن کے رہنا ہے۔ تو آج اپنے بچوں کو نہیں بتاؤ کہ بی بی زینب نے اون و محمد کو تربیت نہیں دی، اون و محمد کو تیار نہیں کیا، اون و محمد کو موٹیویٹ نہیں کیا۔ آج کے دور کی اپنی کنیزوں سے بات کر کے کہا، اے میری کنیزوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرا ماتم کرنے والوں، اے میرے بھائی پہ رونے والوں، اے میرے بابا کی ولایت کا اعلان کرنے والوں، یاد رکھو، it is your duty to sit with your kids and talk to them. میری ریکویسٹ ہے، just sit 10-15 minutes with your kids in UK اور امریکہ اور کینیڈا، پلیز، ریکویسٹ کر رہا، I beg you. سیرت مظلوم بی بی زہرا کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ، پیار سے، محبت سے بات کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا 24 hours اسلام بتاؤ، I'm not telling you، میں بول رہا 10 منٹ، 15 minutes۔ کیا تم 24 hours میں 10 minutes you can't sit with your kids؟ Even on dining table، even in your drawing room، پیار محبت کے ساتھ روز ایک مسئلہ بتاؤ۔ اس کے بعد دیکھو، یہی بیٹا، یہی بیٹی، آج تم کو تکلیف ہو رہی بتانے کے لیے، یو ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن کل تم ریگریٹ کرو گے اگر تم نے بتا لیا تو تم سے زیادہ لکیسٹ پرسن UK میں کوئی نہیں کہ تمہارا بیٹا دیندار ہے، تمہاری بیٹی حجاب پہ ہے،
پہلے خود عمل کرو پھر بچوں کو. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس آدھا گھنٹہ اسی میں نکل گیا, 30 منٹس کی مجلس ہو گئی. آئی ایم ریئلی سیڈ کہ کنٹینیوس اتنی تیز پڑھنے کے بعد بھی پورا میٹر ویسے ہے. تو شہزادی کونین کی زندگی کا یہ پہلو جو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. اگر 1442 ہجرہ شہزادی کی شہادت کی میں مجلس سے پڑھ رہا اہل بیت چینل کے اوپر, تو یہ چیز یہ سال کا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کو بھی آپ نے دین بتا دیا تو یہ اہل بیت چینل کے پورے 5 مجلسیں بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. If you start sitting with your kids for 10 or 15 minutes, if you start sitting with your kids 10-15 منٹ, یہ مجلس قبول ہو گئی. آج کی ریکویسٹ آپ سے یہ تھی, کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو دن ہے نا, یہ جو ڈیز سے ہم گزریں گے, پلیز ریکویسٹ کر رہا اپنے بچوں کو بتاؤ. آدھی رات کو آج کے دور میں, آج کل پرسوں بیوی کی شہادت تک, تمہارے بچوں کو اگر کوئی اٹھا کے پوچھے کہ یہ مارننگ ڈیز ہیں, کس کی شہادت, کس کی شہادت, تو تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی بولے مدر آف امام حسن امام حسین, اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ, یہ ضرور بولنا, اینڈ وائف آف امام علی علیہ السلام. ہماری مظلوم بی بی فاطمہ کی شہادت ہے. ان کو مصائب بتاؤ, ہر ماں کو مصائب, ہر خاتون کو مصائب معلوم ہے. بتاؤ کہ دیکھو میری بی بی 18 ایئرس کی تھی, ان کے اوپر یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا. اگر تم نے بیوی کی شہادت کی باتیں اپنے بچوں کو بتا دی, یقین کرو, تم کو یقین کرو, اگر بچے خوش ہو گئے تو یہ تمہاری کامیابی, یہ سال کا سب سے بڑا تمہارا اچیومنٹ ہے کہ بیوی سے بچوں کو ایک محبت پیدا ہوگی. یہ تمہاری کامیابی ہے, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا, تمہاری ہیپی میرڈ لائف رہے گی. اور بیوی کی بارگاہ میں دعا کرنا. آج بیوی کا ایک عمل دے دیتا ہوں, میں نے وعدہ جیسے کیا کہ روز کچھ دوں گا. بیوی کا وہ عمل, جمعہ نماز ظہرین کے بعد گھر میں آج کل آپ لوگ سورۃ الیاسین, سورہ یاسین یا شام میں پڑھو, دن میں پڑھو, جب بھی آپ کو موقع ملے. 2 قرآن کے سورے پڑھنا ہے اور شہزادی کونین کو ہدیہ کرنا. پہلے صلوات پڑھنا 9 مرتبہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ظہرین کی نماز کے بعد سورہ یاسین, اس کے فوراً بعد والا سورہ قرآن میں سورہ صفات, یہ سورہ کی تلاوت. اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرنا. دوستو میں بار بار پہلی مجلس سے بول رہا یہ بات, بس 45 منٹس 50 منٹس کی مجلس, بار بار میں آپ سے یہ بات بول رہا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہیں, ہیپی میرڈ لائف, جو اتنے ایشوز ہے, ہر جگہ ایشو, اللہ کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام اور شہزادی کونین کا واسطہ دینا. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مظلوم بی بی کو یہ بولنا کہ بی بی جیسا آپ کی اور مولا کی ہیپی میرڈ لائف تھی, ہماری بھی ہیپی میرڈ لائف کا. رشتے کے لیے کل بتاؤں گا رشتے کے لیے کیا کرنا ہے. کل میری آخری مجلس ہے یہ 5 مجلسوں کی سیریز میں شہزادی کونین کے سلسلے میں. شہادت پوری کل ہم کون پڑھ سکتا, کل بیوی کی, آج اور کل بیوی ہی کے مصائب ہوں گے. تو کل کی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ رشتے کے لیے کیا کرنا. کبھی اس کا رشتہ ٹوٹتا نہیں. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں بھائی, اتنی بڑی اس لیے کہ میرے پاس میری مظلوم بیوی کا واسطہ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. میری مظلوم شہزادی کو, میرے کو اتنا یقین ہے, مجھے اتنا یقین ہے میری مظلوم بیوی کے اوپر کہ تم اگر ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو تو کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوتی. لیکن کنڈیشن ہے اس کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ کنڈیشن, ہر عبادت کے ساتھ کنڈیشن. مثال کے طور پہ نماز کا کنڈیشن کیا ہے پوچھ رہا میں, وضو ہے. وضو واجب نہیں ہے لیکن نماز کے لیے وضو واجب ہے. نارمل اس میں وضو واجب نہیں ہے, نماز واجب, لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے کہ جب تک تم وضو نہیں کرو گے تم نماز نہیں پڑھ سکتے. وضو مستحب عمل ہے, لیکن اگر نماز کے لیے وضو واجب ہو جائے تو اسی طرح شہزادی کونین کا واسطہ
اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ دوستو آزمائی بھی بات ہے. میں پہلی مجلس سے یہ بات کروں کہ مولا علی کا اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ظلم اگر کوئی کر رہا تو اس کے لیے آخرت کے لیے شہزادی کا واسطہ، آخرت کے لیے کبھی ہم دعا کر سکتے ہیں آخرت کہ اللہ ہماری آخرت بخیر ہے، انہیں لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے، موت سے لے کے پورا برزخ سے لے کے ڈے آف ججمنٹ سے لے کے وہ صراط، وہ پورا صراط فلائی اوور اور صراط سے لے کے جنت میں گئے تک، یہ جو پورے پروسیس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی، اس کا بہترین واسطہ، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کے رسول بول رہے کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ اور میرے بیٹا حسن اور حسین کا واسطہ، 4 معصوم کا واسطہ دے کے اپنی زندگی کا دعا مانگو. انشاءاللہ تمہاری آخرت بخیر. تو جو اصل لائف ہے اس کا واسطہ بی زہرا کے ذریعے. آپ سوچ لو کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو کوشش یہ کرو کہ سورہ یاسین اور سورہ صفات، قرآن مجید کے دونوں یہ سورے ایک کے بعد ایک، یاسین کے فوراً بعد صفات، یہ سورے دونوں پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور بولو کہ بی بی یہ میں ہدیہ کر رہا، میری یہ دعا میری پوری کر دو. اس کے بعد ایون شہزادی کونین کا زمانے کے امام کا جو عمل ہے، اس عمل میں بھی شہزادی کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے یا شہزادی بی بی زہرا کا نام لے کے اگر کوئی دعا کرے، امام کو پکارے، تو امام یوں آپ کو آواز دیتا لیکن جلدی آواز دے. کیا نام سے؟ 118 مرتبہ، 118 مرتبہ. 9 سال. دیکھیں سلوات واجب نہیں ہے، نہ یہ عمل واجب. ڈونٹ آسک می، یہ مستحب ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو. I'm not forcing you. لا اکراہ فی الدین، یہ کوئی واجب عمل نہیں. لیکن اگر تم چاہتے کہ تمہاری دعا قبول ہو، تم چاہتے کہ تم کو ایک سیٹسفیکشن ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارا سٹریس دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے حالات صحیح ہو، تم چاہتے ہو، کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حالات، تم چاہتے کہ تم لندن میں تم ایسا گرو کرو. لیکن یہ سارے کنڈیشنز اپلائی. I always say this word. یہ نہیں کہ تم عمل کر لو اس کے بعد لوگوں کا مال کھا دو، یہ نہیں کہ تم یہ عمل کرو اور بی بی زہرا کے حق کو ادا نہیں کرو. یہ چیز یاد رکھو. کل بولوں گا اس پہ انشاءاللہ، میری آخری مجلس ہے کل اس سیریز کے اہل بیت چینل کے اوپر. تو کوشش یہ کرو کہ شہزادی کونین کا یہ عمل کون سا، جو بھی کرنا چاہے، پہلے 9 سلوات پڑھو، 100 مرتبہ سلوات پڑھو، ڈزنٹ میٹر، میں منیمم سائز پہ جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. میں کچھ نہیں کہتا، آپ کو بولتا کہ 9 days تک عمل کر کے دیکھو with all the conditions. بار بار یہ جملہ بولتا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی کا مال کھا لے، میوزک سنے، غیبت کرے، بیک بائٹنگ کرے، پھر عمل کا اثر نہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر بیوی کے پاس جاؤ، تم دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے. اگر یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ جب بھی تمہاری دعا رک رہی، تمہاری دعا میں کوئی آبسٹیکلز آ رہے، جب بھی تم یہ اتنی دعا مانگ رہے ہو، تم دیکھ رہے کہ تمہاری دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، تو فوراً استغفار کرو، فوراً جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. تم اگر سوری بولے گے، اس لیے کہ دوستو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی، آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جیسے امام علی علیہ السلام استغفار کرتے تھے، ویسی میری شہزادی کونین. کیا ضرورت ہے مادر حسنین کو استغفار کرنے؟ بی بی زہرا نے بتایا کہ میں فاطمہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہی، تو what happened to you? What happened to you? Why don't you say sorry to your Allah? Why don't you always say, just say 100 times, Allah please forgive me, 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 please forgive me. Just say. سوری تو بولو، اللہ کو تو بولو. یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، کہ اللہ کی تسبیح پڑھو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. یہ بی بی زہرا کی سیرت کے اعمال ہیں، ان کے شرط. میں نے کہا 118 مرتبہ کیا پڑھنا؟ شہزادی کونین کے نام. دوستو 9 سلوات پڑھ کے واجب نہیں ہے، بار بار بول رہا ہوں.
کر کے دیکھو یار. سب کے آئی ایم ٹائرڈ, آئی ایم ریئلی ٹائرڈ. اتنے فونس, اتنے میسیجز. اف یو سی مائی واٹس ایپ, آپ بلیو نہیں کریں گے, اتنے پوری دنیا سے میسیجز. یہ ایشو, یہ پرابلم. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ کوئی معصوم کا کوئی جملہ بتا دوں, کوئی چیز بتا دوں کہ جس سے کسی ایک مومن کا فائدہ ہو جائے گا تو میری بخشش ہو جائے گی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. میں تو ریوارڈ مجھے اللہ سے لینا ہے, میری بیوی سے ریوارڈ لینا ہے. اگر کوئی عمل کر لے, کوئی سورہ یاسین قرآن صفات پڑھ لے تو بیوی مجھے بھی اجر دے گی. ان کو ہدیہ کرو گے تو مجھے بھی اب ملے گا. اب جو میں عمل بتانے جا رہا, یہ ٹرائی کر کے دیکھنا. یہ زمانے کے امام کا عمل ہے. آج جمعہ زمانے کے امام کا عمل ہے, یہ عمل کر کے دیکھنا. 118 ٹائمز بولو, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند کیسا, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند فاطمہ ادرکنی, یا فرزند فاطمہ, یا فرزند مادر حسین ادرکنی, یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی, یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی. بس آپ دیکھو, اس کے بعد زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میں نے آپ کے مظلوم دادی کے نام سے پکارا ہے, اب مظلوم بی بی زہرا کے بیٹے ہیں, آپ میری مدد کو. آپ دیکھو کیسے تمہارے حالات. پھر کنڈیشنز, بار بار یہ جملہ بولتا ہوں, کنڈیشنز اپلائی. اگر تم یہ عمل کر کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں دعا کرو تو مادر حسنین کبھی تم کو پیچھے نہیں کرے گی, مادر حسنین کبھی تم کو خالی نہیں کرے گی. اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. ایسا آزمایا ہوا واسطہ ہے, ایسا آزمایا ہوا واسطہ کہ جس کو بتایا گیا, جہاں بتایا گیا, ایک کرم شہزادی کونین ہو جاتی. اور 3 روزے رکھو کوئی حاجت کے لیے. خدا نہ خاصا تمہارے رزق کا پرابلم, جاب کا پرابلم, بزنس کا پرابلم, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, نظر کرو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ سورہ دہر موجود ہے. سورہ دہر کیا ہے؟ جب مولا حسن مولا حسین کو کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو شہزادی کونین نے یہ نظر کی تھی, مادر حسنین کی نظر ہے کہ بی بی نے اور مولا نے منت مانگی تھی کہ میرے بچوں کو, کیا ان کو صحت نہیں ہوں گی تو ہم کو ہوگی. ہم کو بتانے کے لیے کیا ہے. مولا علی نے اور بی بی زہرا نے منت مانگی تھی کہ میرے بچوں کو صحت ہوگی. تو ہم 3 روزے رکھیں. بہترین عمل ہے, بہترین نظر ہے. لندن میں آج کل ونٹر ہے, بہت جلدی مغرب ہو جا رہی ہے. آپ کو موقع ہے, آپ سمر میں کی بات نہیں کرو, میں ونٹر میں ہی رہو. نظر کرو, جو آپ کے ہاتھ لڑکی اولاد نہیں ہو رہی, یہ نظر کرو. اولاد کے لیے کل انشاءاللہ جناب مسلم والا عمل بتاؤں گا. اولاد کے میرے پاس بڑا پریشر ہے. اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف, اس لیے کہ سب سے زیادہ آج کل جو پرابلم چل رہا نا وہ میرڈ لائف کا چل رہا, اور رسک کا پرابلم, بزنس کا ڈاؤن ہونا, بیماری, یہ کووڈ, 1000 چیزیں لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. اس کے لیے 3 روزوں کی نظر کرو بس. سورہ دہر قرآن کا مشہور سورہ جو پورے 4 معصومین اور جناب فضا پہ نازل ہوا. شہزادی نے منت مانگی, بچوں کو صحت ہوئی, بی بی نے روزہ رکھا, مولا نے بھی رکھا, مولا حسن مولا حسین نے بھی رکھا. ان 4 معصومین کو دیکھ کے فضا نے بھی رکھ لیا. 5 نے گھر میں روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد پہلے دن فقیر آیا, مسکین آیا, اسیر آیا, آ کے روٹیاں لے کر چلے گئے. اس کے بعد 3 دن کے فاقے کے بعد سرکار آئے, اور آنے کے بعد جب حالت دیکھی تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ نے پورا سورہ بھیجا. آپ 3 روزے رکھ کے بی بی زہرا, مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دو. آپ نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام بن جائے گا بی بی تو میں آپ 3 روزے رکھوں گی اور آپ کو ہدیہ کروں. اسٹوڈنٹس کو بھی بول رہا, اتنا مجرب عمل ہے شہزادی کونین کا. بڑے بڑے ہارٹ کے پیشنٹس کی بات کر رہا, بڑی بڑی بیماریوں کے لیے بات کر رہا. اتنا مجرب عمل ہے. جب دیواریں ایسا کھڑی ہو جائیں سامنے, والز آ جائے, لائف میں تمہارے آبسٹیکلز آ جائے, لائف میں اندھیرا آ جائے, دور دور تک روشنی نظر نہیں آئے, تو شہزادی کونین کا یہ عمل کر کے دیکھو. میں کیا کروں, میں افسوس کہ میرا ٹائم ہو گیا. آلموسٹ 45 منٹس کی حدیث ہو گئی.
میں چاہتا تھا کہ 45 منٹ میں مجلس ختم کروں، اس لیے کہ چینل کی مجلس ٹائم کا بہت امپورٹنٹ وہ رہتا. تو بس کل کی میری آخری مجلس، اور آخری بات چلتے چلتے میں اب سارے سننے والوں کو پھر بول رہا ہوں کہ آج کی مجلس اور کل کی آخری مجلس ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا چانس. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. ہر آدمی آگے بڑھے. آپ بولیں گے ایوری ٹائم یو سیئنگ دا سیم تھنگ. آپ شکر ادا کرو کہ کوئی بول رہا آپ کو. یو آر لکی somebody is telling you. سو رہے نا. میں سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں، مرد عورت لڑکی لڑکا جو بھی ارن کر رہا، یہ آج کی مجلس اور کل کی مجلس کا اسپانسر کرو. میں اپنے لیے بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. میرے مولا نے مجھے بہت دیا ہے، میری بیوی کا کرم ہے. میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا ہوں. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا. 1 سال کا پروٹیکشن ہوگا. شہزادیے کونین مادر حسنین کسی کا نہیں رکھتی. تم اگر 5 مجلسوں کو اسپانسر کرتے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کل کی تو شہادت کی مجلس پڑھوں گا، آج اور کل. تمہارے مرحومین کو فائدہ ہو. اہل بیت چینل پہ یار 72 پاؤنڈ. واٹ از 72 پاؤنڈ فار یو؟ کیا بڑی بات ہے؟ اگر آپ کو کسی بچے کو اسپانسر کرنا ہے تو ضرور کرو. ہو از اسٹاپنگ یو؟ کسی یتیم کو اسپانسر کرنا ہے تو ضرور کرو. ہو از اسٹاپنگ یو؟ دونوں حق کو حق سے کبھی نہیں ٹکرانا. پھر بول رہا، ذمہ دار ہوں what I'm saying. حق کو حق سے نہیں ٹکرانا. یہ نہیں کہ میں مجلس کو مجلس نہیں کرتا، میں بچے کو اسپانسر کرتا. What do you mean؟ کرو بچوں کو. Who is stopping you? Who is stopping you؟ یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ you are getting chance to sponsor a child and sponsor a مجلس. بی بی زہرا کسی کا نہیں رکھیں گے، یہ یاد رکھنا. حسین کی ماں کسی کا احسان نہیں رکھتی، وہ مظلوم بی بی. یار مظلوم بی بی کی مجلس، ہماری ماں کی مجلس اسپانسر کرنے کے لیے 200 ٹائمز یو آر تھنکنگ کہ 200 مرتبہ سوچ کے یو آر پیئنگ. واٹ آر یو تھنکنگ یار؟ یہ جو تمہاری سیلری آ رہی، جو تمہارا رسک چل رہا، جو روٹی توڑے، یہ مادر حسنین کا صدقہ ہے. کیا سمجھ رہے تم؟ کیا سمجھ رہے تم؟ تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ مجھے زندگی آج جو دے رہا، وہ بی بی زہرا کی دعا سے اللہ زندگی دے. میری خواہش ہے آپ سے، 100 آدمی، 200 آدمی، 400 بی بی زہرا کی مجلس کے اسپانسرشپ کے لیے مجھے اتنا بولنا ہے؟ میں اتنا بولوں کہ مجلس کو اسپانسر؟ نو. تم تو موقع دیکھنا، چانس دیکھنا، اور فوراً مجلس کے بیوی کی مجلس کو کرنا کہ تم کو موقع مل رہا ہے. یار یو آر گیٹنگ چانس، یو آر گیٹنگ چانس. اف یو ڈو اٹ، یہ تمہارا، یہ شکر کرو. مجلس کو اسپانسر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور شہزادی کونین مادر مظلوم حسنین کا شکر ادا کرو. تھینک یو بول کے بولو بی بی قبول کر لیں. نظر کرم فاطمہ زہرا اگر ہو جائے، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، تمہاری تقدیر بدل جائے. بس دوستو میرا ٹائم ہے. بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. اس مظلوم بی بی کا ذکر ہے، اس مظلوم بی بی کا ذکر ہے جو کائنات میں اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. کائنات میں شہزادی سے زیادہ مظلوم ہے. 18 سال کا صرف ظالم مسلمانوں نے بی بی کو ایسا پرسہ دیا بی بی کو کہ گھر کا جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا دیا. دوستو ایک ذاکر تھا مولا حسن کا، جو مولا حسن کے بڑے مصائب پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں مولا حسن آئے اور مولا حسن نے آ کے کہا کہ اے ذاکر، تو میری جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ پہ ایک عظیم پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹ گئے. آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا مولا، کئی مرتبہ آپ پہ حملے کیے گئے، آپ کے ساتھ یہ منافقین نے بڑا دغا کی، آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، آپ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا. بار بار یہ کہہ رہا، لیکن میرا مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہا کہ بھائی اے ذاکر ہو، تو میری اصل مصیبت کو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بھی مولا اب آپ ارشاد فرمائے کہ کون سی مصیبت تھی.
جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ دوستو مولا حسن نے اس وقت کہا ذاکر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ارے پیچھے ایک دیوار تھی، بیچ میں میری ماں تھی اور جلتا ہوا دروازہ تھا۔ عزیزو امام حسن کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا، میری ماں سے لپٹ گیا۔ عزیزو یہ حال تھا کہ ظالم نے صرف دروازہ نہیں گرایا، اس کے بعد بڑا تازیانہ اٹھاتا ہے اور بی بی کے اوپر تازیانہ لگاتا ہے۔ اس وقت مولا حسن نے لپٹ کے کہا میری ماں کو مت مارو، میری ماں پہ ظلم مت کرو، میری ماں کو مت مارو۔ ظالم نے ایسا تازیانہ میری شہزادی پہ ڈالا۔ عزیزو مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا۔ دوستو جب دروازہ گرا تو میں کتنی آسانی سے بول رہا، صرف تصور کرو کہ بیچ میں ایک دیوار تھی اور تھوڑی سی جگہ تھی، اس کے بعد دروازہ تھا۔ جب شہزادی کونین اس دروازے کے پاس، دیوار اور دروازے کے بیچ میں تھی، اور ظالم نے جب یہ کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا، تو اس وقت فاطمہ نے کہا کہ ارے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے معصوم بچے ہیں۔ اس نے لکڑیوں کو لا کے رکھ کر لکڑیوں کو روشن کیا۔ دوستو جب آگ بھڑکی، دروازہ گرا تو اس ظالم نے اپنے پیر سے دھکا مارا۔ ارے فاطمہ بیچ میں آ گئی، پیچھے دیوار تھی، تڑپ کے کہا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ جو دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ بی بی غش کھا کے گر گئی۔ اس کے بعد وہ ظالم تازیانہ اٹھاتا ہے اور تازیانہ اٹھا کر میری شہزادی پہ حملہ کرتا۔ آپ کو معلوم جب دروازہ گرا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب فاطمہ اٹھ نہیں سکی، بی بی اٹھ نہیں سکی، سہارے سے اٹھی 18 سال کا سن۔ ارے ہاتھ میں عصا آ گئی، ہاتھ میں لکڑی سٹک آ گئی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ڈیز میں 75 ڈیز، یہ تو رسول کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے، یہ پوری 75 ڈیز بی بی کیسے چلتی تھی؟ ایک ہاتھ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ بی بی کا ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی۔ عزیزو آپ تصور کرو کہ کیا ظلم ہوا، یا فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے۔ پورے یہ 75 دن 75 ڈیز تک بی بی ایسی چلتی رہی۔ لاسٹ ڈیز میں تو دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ بس وہ لمحہ آیا، آپ کو معلوم اس کا تکلیف کیا ہوئی؟ جب امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کو غسل دے رہے تھے، مولا علی غسل دے رہے تھے، سلمان ایک حق پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان نے سنا کہ علی نے زور سے گریہ کیا، بآواز بلند گریہ کیا، صیحہ کیا۔ جب غسل دے کر واپس آئے تو سلمان نے پوچھا کہ مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، مولا آپ نے تو اتنا بڑا صبر کیا کہ گلے میں رومال ڈالی گئی، آپ نے صبر کیا، جلتا ہوا دروازہ گرا، آپ نے صبر کر لیا، آپ سے حکومت لی گئی، آپ نے صبر کیا۔ مولا غسل کے دوران کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ عزیزو علی جیسا صابر تڑپ کے کہتا ہے سلمان، ارے جب وہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرا بنت رسول پر تو ان کی ساری ربس ٹوٹ گئی۔ عزیزو ساری ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس دوستو بس میں ایک منزل پہ جا کے آپ کی مجلس کو تمام کر رہا، کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں مصائب بی بی زہرا پڑھوں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ عزیزو اس کا دروازہ گرنے کا نتیجہ دیکھو کہ پورے 75 ڈیز تک فاطمہ کا ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے۔ اور جب بی بی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد امام، آپ امیجن کرو، بس مجلس میں ختم کر رہا، امیجن کرو کہ ایک چراغ جل رہا، رات کا وقت ہے، بی بی کی میت، بی بی کی باڈی تیار ہے کفن کے ساتھ، مولا علی سرخنے کھڑے ہوئے ہیں، کنیزیں دور کھڑی ہوئی ہیں۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، اسی طرح پرساد ہو کہ بی بی تم کو دعا دے، آج مولا حسن مولا حسین تم کو دعا دے، آج بی بی زینب بی بی ام کلثوم دعا دے، آج میرا مولا اور اللہ کا رسول بی بی خدیجہ دعا دے۔ عزیزو آج امام
زمانہ بھی ننگے سر ہے، فرزند زہرا بھی تڑپ تڑپ کے رو رہے، اس لیے کہ ان کی مظلوم دادی پہ جو ظلم ہوا، امام انتظار کر رہا ان ظالموں سے خون کا بدلہ لینے جو شہزادے محسن کا قاتل ہے۔ اللہ ہم کو بھی موقع دے کہ جب بی بی کے خون کا بدلہ لیا جائے تو اللہ ہم کو بھی موقع دے کہ ہم بھی امام کے ساتھ وہ نصرت کریں امام کی جیسے امام چاہتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ صرف تصور کرو کہ سب بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں، امام علی نے دونوں بیٹیوں کو بلایا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم آئی۔ بی بی ام کلثوم کا سن 1.5-2 سال کا ہے، شہزادی زینب 5-6 سال کی ہے۔ بس دوستو آپ امیجن کرو، میں اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا کہ دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ آئی۔ کیسے آئی؟ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کیسے آئی ہوں گی؟ سر پیٹتی ہوئی آئی، سر پہ ماتم کرتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی۔ جیسی ماں کی میت کو دیکھا، بس میں مجلس ختم کر دیا، غور سے سنو، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا۔ جیسی مجلس بی بی کی میت کو دیکھا جناب زینب نے اور امام علی کو دیکھا تو چیخیں مار کے رونے لگی۔ ماں کی میت کو دیکھ کے، ماں کی باڈی کو دیکھ کے ایک جملہ کہا جس کو مرزا طویل نے اپنے مرثیے میں کہا۔ جیسی زینب نے ماں کی میت کو دیکھا، تڑپ کے علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ عزیزو یہ مصرع ایسا ہے کہ قیامت تک رونے کے لیے 75 دن جو بی بی پہ مصائب گزرے وہ یہ ایک مصرع ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا ظلم۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ زینب تڑپ کے کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ اسی طرح کمر کے اوپر ہے جو ظلم ہوا دروازے کے گرنے سے۔ الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کے مصائب کا واسطہ، اللہ یہ ہماری مختصر سی مجلس قبول کر لے۔ یہ مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ ان کے صدقے میں جتنے لوگ بیمار ہیں، بیقے بیمار ہیں، کربلا بیمار ہے، مدینہ کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو کینسر کے پیشنٹ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ یہ ہماری مجلسوں کو قبول کر لے، بی بی راضی ہو جائے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہماری آخرت بخیر ہو بی بی کے صدقے میں۔ اللہ جو لوگ سپانسر کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت دے۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین، باخر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔